سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا حكما يصادف حكما لا حكما وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي رجلا في هذا المسجد إلا صلى ركعتين كرجع يوم ولدته أمه رواه ابن ماجہ في کتاب اقامت الصلاة۔ جو حدیث ابھی میں نے پیش کیا ہے یہ ابن ماجہ اور سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، اور اس روایت میں سیدنا سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے 3 دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ 3 دعا ایک دفعہ مانگ رہے تھے، اللہ سے سوال کر رہے تھے۔ کس موقع پر؟ اس موقع پر جب بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، ایک ہے عبداللہ ابن عمر، یاد رکھنا، اور ایک ہے عبداللہ ابن عمرو، دونوں میں فرق ہے، نام ایک جیسا لگا ہے لیکن واو کا فرق ہے۔ تو ایک کا نام ہے عمر، ایک کا نام عمر، واو آ گیا تو عمر ہوتا ہے، واو نہیں تو عمر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر سے جب فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے 3 درخواست کی، یعنی 3 دعائیں مانگی۔ کیا 3 دعا؟ پہلی دعا یہ مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اتنی صلاحیت عطا فرما اور اتنی قدرت عطا فرما کہ میں جن کے حق میں جس چیز کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، یعنی فیصلہ ربانی ہو۔ میرا جو بھی فیصلہ ہو، میں جو بھی حکم یا آرڈر کر دوں وہ فیصلہ بالکل انصاف پر ہو، سچائی پر ہو، اچھائی پر ہو، نیکی پر ہو اور تیرے حکم کے مطابق ہو۔ یعنی اپنے رائے سے، اپنے قیاس سے، اپنے دماغ سے، اپنے سوچ فکر سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ جو ہمارے دماغ میں آئے گا وہ فیصلہ تیرا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری درخواست یہ کی گئی کہ سلیمان ابن داؤد السلام کہتے ہیں اے اللہ، تو مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ وہ بادشاہت دنیا میں میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ اکبر، نہ تو اس سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد قیامت تک کسی کو ملے۔ ایسی بادشاہت، ایسی حکمران اور ایسا خلیفہ یا ایسا پاور ہو کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت۔ اللہ اکبر، چرند پرند پر بھی حکومت، ہواؤں پر بھی حکومت، جناتوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، شیطان ابلیسوں پر حکومت، سب چیزوں پر میری حکومت چلنی چاہیے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ تو مجھے دے دے۔ یہ ہماری درخواست ہے، ہماری خواہش ہے۔ اب سوچنے والا سوچے گا، غور فکر کرنے والا نہیں ہے۔ ایک نبی پیغمبر ہو کے بادشاہت کی خواہش کر رہے ہیں، دیکھو حکومت کی خواہش۔ کیا نبی حکومت کے خواہش کے لالچ تھے کیا حکومت کے؟ دیکھو ایسی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں، اس دور میں سلیمان علیہ السلام جیسا حکمران کرنے والا کوئی نہیں تھا جو لوگوں کی قوم کی خبر گیری لے سکے اور صحیح طور پر لوگوں کے اندر فیصلہ یا لوگوں کے اندر بادشاہ قائم کر سکے۔ اس زمانے میں کوئی نہیں تھا سلیمان علیہ السلام کے علاوہ، حالانکہ دنیا میں بہت سارے تھے۔ خود سلیمان علیہ السلام کے ابا داؤد علیہ السلام بھی تھے، لیکن اللہ نے ان کے اندر وہ صلاحیت نہ دی تھی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، اس لیے درخواست کی۔ اس میں غلط کس بات کا ہے؟ اگر ہماری بادشاہت، ہماری حکمران قرآن حدیث کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، اچھی بات ہے نا، اس میں غلطی کیا ہے؟ جس میں سب کا بھلا ہو، سب کے ساتھ انصاف ہو،
کون امیر کون غریب کون چھوٹا کون بڑا کون کالا کون گورا کون پیسہ والا نہیں، اس کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہو، برابر انسان ملنا چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے نا۔ تو بہرحال تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخواست کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو درخواستوں کو قبول کر لیا اور قرآن کی آیت اتر گئی۔ اللہ نے قرآن سے تصدیق کر دیا کہ اے سلیمان جاؤ، تیرا فیصلہ میرے فیصلے کے مطابق ہوگا، اے سلیمان جاؤ، تیری بادشاہت بالکل تمہاری درخواست تمہاری تمناؤں کے مطابق۔ چنانچہ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بادشاہ دی، اس کے علاوہ ان کے بعد کسی اور کو نہیں ملی ویسی بادشاہ دنیا میں آئے، بہت سارے حکمران آئے، لیکن ویسے حکمران نہیں بنے، ویسی بادشاہت نہیں جو سلیمان علیہ السلام کی تھی۔ اور تیسری درخواست یہ کہ اے اللہ، ہم اس مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے فارغ ہو گئے، تعمیر کر چکے ہیں، اے اللہ ہماری اس عمل کو، ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ تو قبولیت کی دعا، اور ساتھ میں کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس مسجد میں یعنی مسجد اقصی میں اگر کوئی نماز پڑھنے کی نیت سے آئے، دیکھنے کی نیت سے نہیں چونکہ دیکھ کے چلا گیا، بلکہ نماز پڑھنے کی نیت سے اگر کوئی آتا ہے اور 2 رکعت اگر نماز نفل نماز ہی صحیح اگر وہ پڑھ لے، تو اے اللہ تو ان کو ایسے گناہوں سے پاک صاف کر دے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور مجھے امید ہے کہ تیسری دعا بھی اللہ نے قبول کیا ہو۔ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اب بتاؤ، ایک طرف مسجد حرام، اس کی الگ فضیلت، ایک الگ مقام درجہ، مسجد نبوی اس کی ایک فضیلت الگ مقام درجہ، اور مسجد اقصی جس میں نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو راضی خوش کرتے، کتنا بڑا درجہ ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ جبکہ یہ چیزیں حج کے موقع پر بیان کیا گیا، معلوم ہے حج مبرور جو بتایا کہ سوا حج مبرور کا بدلہ سوا جنت کے کچھ نہیں۔ اس حج کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو ایسا حج کرے گا جس کے اندر یہ صفتیں ہو، بالکل حج مبرور صحیح حج جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور گھمنڈی نہ ہو، غرور نہ ہو، شہرت نہ ہو، نام نہ ہو، بالکل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نبی کے طریقے میں حج کرے گا اخلاص کے ساتھ، اور حج کرنے کے بعد اس کی زندگی کے کایا پلٹ جائے، تو ایسے حج کرنے والوں کے بارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو گیا جیسے کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جی تو یہاں پر وہی باتیں کہی، بہرحال بات لمبی ہوگی، کہنے کا مطلب یہ ہوا سلیمان علیہ السلام کی درخواست اللہ نے قبول فرما لی، ایک بات۔ دوسری بات یہ مسجد اقصی کی فضیلت کیا ہوئی معلوم ہوا، اس لیے اور مسجد اقصی ہو یا مسجد حرام یا کوئی بھی مسجد، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، شعائر اللہ ہے، اور شعائر اللہ کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر ضروری فرض ہے۔ اگر اس کی توہین کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ ہوگی، دنیا میں سزا مل سکتی ہے اور قیامت کے دن سزا ملے گی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔